بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے، اور ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اپنے ان روزوں کی تعداد کو باقی کے دنوں میں دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت دی گئی ہے، اور صحابہ کرام کا اس میں کچھ اختلاف تھا۔ صحابہ کرام بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اس کو قبول کر لینا بہتر ہے، اور بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ روزہ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جیسا کہ اس سے پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے روزہ ہی رکھنا بہتر ہے۔ تو بعض صحابہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کو ہی پسند فرماتے تھے، لیکن شدت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، شدت اختیار کرنا۔ جیسا ایک صحابی جو ہے وہ سفر میں تھے اور روزہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، لیکن ان کو جو ہے روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کو گھسی آ گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب رخصت دی ہے تو اس رخصت کو اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں سفر کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں کہ کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، جو اس نے اس کو قبول کر لیا اس نے اچھا کیا، لیکن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن روزہ وہی اس حالت میں کہ اس پر کوئی ایسی تکلیف نہ ہو جس سے کہ اس کی بیماری بڑھ جائے۔ شدت اختیار کرنے سے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ البتہ اس آیت کے اندر فدیے کی رخصت کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فدیے کی رخصت دی تھی، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اگر کوئی تم میں یہ طاقت رکھتا ہو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ ابتدائی اسلام کے شروع کے دنوں میں جب روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رخصت دی تھی کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1949 نمبر ہے۔ اس کے اندر جو ہے یہ فرماتے ہیں، اس آیت کو پڑھ کر کے انہوں نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس آیت کو پڑھ کر کے انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی ہے۔ البتہ فدیہ جو ہے وہ علماء کرام نے اس آیت کی بنا پر ایسی حالت کے اندر جو ہے فدیے کی اجازت دی ہے جبکہ کوئی شخص جو ہے ایسا بیمار ہو کہ وہ اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، باقی دنوں میں بھی، باقی کے 11 مہینوں میں بھی اسے روزہ رکھنے کا موقع حاصل نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے فدیے کی گنجائش کو علماء کرام نے باقی رکھا کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص روزہ رکھ سکتا ہے، دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے روزہ ہی بہتر ہے۔ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا